بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو اسلام کی تبلیغ سے روکا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بھیج کر بلایا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے عرب کے قبائل میں کسی شخص کو وہ کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے تمام خداؤں کو باطل قرار دے دیا اور ہماری قوم کو گمراہ کیا، ہم سب کو کافر قرار دیا۔ اس بارے میں ہم آج آپ سے فیصلہ کر کے ہی رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم اپنی دولت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں اور بادشاہ تسلیم کر لیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ کو ہم اتفاق رائے سے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، غرض کہ جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے دین اور ہمارے خداؤں کے بارے میں لب کشائی نہ کریں۔ کفار مکہ کی یہ بات سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، نہ مجھے مال و دولت کی حاجت ہے، نہ کسی بادشاہت کی خواہش ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری جانب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کے مطابق تمہیں جنت کی بشارت بتاؤں اور جہنم کے عذاب سے ڈراؤں، اچھے کاموں کا حکم دوں اور برے کاموں سے منع کرنے کی تلقین کروں۔ اگر تم لوگ اسے قبول کر لوگے تو دنیا اور آخرت میں بھلائی تمہارے ہی لیے ہے، اور اگر انکار کرو گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ جب کفار کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ اٹل ہے اور وہ اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو مایوسی ہوئی۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا جائے اور کسی طرح لاجواب کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اپنے دعویٰ کی سچائی پر دلائل رکھتا ہوں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بڑی تنگی اور تکلیف سے گزارا ہوتا ہے، پانی کی بھی بڑی قلت ہے،
اگر آپ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں تو دعا کیجیے گا مکہ کا پہاڑ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر ایک وسیع اور کھلا میدان بن جائے جس میں نہریں اور چشمے جاری ہوں جیسا کہ عراق اور شام میں بہہ رہے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کھیتی باڑی کر سکیں اور عالی شان عمارات کی تعمیر کر سکیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ ہمارے مردہ بزرگوں میں سے کسی بن کلاب زندہ ہو جائے اور وہ آپ کے سچا ہونے کی گواہی دے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ کفار کے اس عجیب و غریب سوال پر حضور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہدایت پہنچا دوں۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو دنیا آخرت میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اگر تم انکار کرو تو میں صبر کروں گا اور انتظار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں۔ یہ جواب سن کر مشرکین مکہ کہنے لگے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر کم از کم آسمانوں سے فرشتہ ہی بلا لیجئے جو آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے تاکہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس پر کافر کہنے لگے تمہارے پاس نہ مال ہے نہ کوئی ملک نہ ہی آپ کو دوسرے پر کوئی برتری کا امتیاز حاصل ہے۔ آپ دوسروں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں گھومتے ہیں۔ یہ دعویٰ جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے کچھ تو ایسا اسباب چاہیے جو باقی تمام مخلوق سے آپ کو الگ ظاہر کرے تاکہ آپ کا یہ دعویٰ تسلیم کیا جا سکے۔ اس لیے آپ کے لیے سونے چاندی کے خزانے ظاہر ہوں، آپ کے لیے باغات ہوں جن میں نہریں جاری ہوں اور آپ کے لیے سونے کے مکانات ہوں تاکہ آپ کی بزرگی اور مرتبہ سب لوگوں پر ظاہر ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا اے میری قوم تمہیں علم ہونا چاہیے کہ مجھے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ جو باتیں تم نے مجھ سے کی ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اس سے بھی 1000 گنا زیادہ کر سکتا ہے لیکن مجھے ایسی چیزیں مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو ناظرین ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اس لیے 2 حصے اس کے کر دیے گئے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ تھینک یو، مہربانی۔